واقعہ مختصر پہ بیان کروں. دیکھو اسلام کی خدمت سب سے زیادہ عرب نے کی ہے. تمام احادیث عربی میں ہے، قرآن حکیم عربی میں ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہے، اور آپ کے اصحاب الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ سب عرب ہے، سوائے 8، 9، 10 کے کہ وہ غیر عرب ہے. باقی سب کے سب عرب ہے. مشہور بات ہے کہ نزل القرآن فی العرب، قرآن مجید کا نزول ہوا عرب میں. وقرئ فی مصر، اور قرآن مجید کو قرات کے ساتھ پڑھا مصر والوں نے. مصر والے قرآن مجید کے قاری جو یہاں آپ کے ملک میں آتے ہیں سالانہ، ان کی داڑھی نہیں ہوتی. بس آپ لوگ جلدی ڈنڈا اٹھا کر کے اعتراض کرتے ہیں کہ قاری ہے اس کی داڑھی نہیں ہے. اس خبیث ملک میں داڑھی رکھنے پر پابندی ہے. کوئی آدمی داڑھی نہیں رکھ سکتا، اجازت لینا پڑے گا. جیسے یہاں آپ کو کلاشنکوف کے لیے اجازت لینا پڑے گا، اجازت نہیں ملے گی آپ کو، تو وہاں بھی داڑھی رکھنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے. اور اجازت اس وقت ملتی ہے کہ جب اس کی عمر 60 سال ہو، اور وہ بھی اس شرط پر کہ اس کی داڑھی 1 انچ ہو، انچ سے زیادہ نہ ہو، جیسے تمہارے مونچھ ہے. یہ ان کا رواج تھا. یہی رواج تیونس میں بھی ہے، ابھی بھی ہے. یہی رواج شام میں بھی ہے، جو ابھی تباہ کر دیا خدا نے اس کو. ہاں، یہی رواج مصر میں بھی ہے کہ داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں، پابندی ہے. تو مشہور بات یہ ہے کہ قرآن مجید نازل ہوا حجاز میں. حجاز، تہامہ، ان دونوں اس حصے کو کہتے ہیں جس میں مکہ شریف ہے اور مدینہ شریف ہے. تمام سعودی کا نام حجاز نہیں ہے. سعودی کے ایک صوبے کا نام حجاز ہے، جس صوبے میں مکہ اور مدینہ شریف ہے. صحیح؟ سعودی کے اس حصے میں آخری ایک ضلع ہے، جیسے حجاز و تہامہ ایک ضلع ہے مکہ و مدینہ کا. اس حصے کے آخر میں ایک ضلع ہے، اس کا نام ہے تبوک. اس طرف جو ضلع ہے، اس طرف پاکستان کی طرف، پھر یہ 2 حصے ہیں. ایک کا نام ہے نجد، اور دوسرے کا کیا اچھا نام ہے، بھی اس کا بھی ایک اچھا نام ہے. اس طرف میں یہ نجد ہے. اور اس طرف جو اس کا ضلع ہے، وہ سب سے بڑا ضلع ہے، لمبا چوڑا ہے. وہ والسماء ذات البروج کا علاقہ وہی ہے کہ جو بادشاہ پیدا ہوا تھا، مسلمانوں کو شہید کیا. والسماء ذات البروج میں اس کا قصہ تفصیلاً موجود ہے. تو مشہور تو یہ ہے کہ نزل القرآن فی الحجاز وقرئ فی المصر.
اور اس کو پڑھا گیا مصر میں۔ دنیا میں سب سے زیادہ قاری مصر میں ہے۔ قرآن مجید کی 14 قراءتیں، 10 اور 4، ہاں وہ سب مصر میں ہے۔ یہاں ہمارے ملک میں رواج نہیں ہے، ایک ایک مدرسہ میں تھوڑا سا گزارا ہے، باقی نہیں ہے، وہاں عام ہے۔ مصر میں ابھی بھی اوس بھی ابھی بھی، ابھی یہ محرم کا مہینہ ہے نا، ابھی بھی یہی ہے۔ وہاں جب کوئی شادی ہوتی ہے ڈول کوئی نہیں ہے، یہ دف دریا کوئی بھی نہیں، وہ بانسری کچھ بھی نہیں۔ وہاں جہاں شادی ہوتی ہے تو سب قاری جمع ہوتے ہیں، 1000 2000 1500 قاری جمع ہوتے ہیں، باری باری سے تلاوت کرتے ہیں۔ یہ ان کی شادیوں کا ہے تو برا ملک، خبیث ملک ہے، لیکن اس چیز میں اس میں جو خصوصیت ہے آپ حیران ہو جائیں گے۔ بادشاہ کی شادی ہو، کسی وزیر کی شادی ہو، کسی اور کی شادی ہو، کسی اور کی شادی ہو، کوئی بھی شادی میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ لوگ تو بہت زیادہ جمع ہوتے ہیں، قاری جو جمع ہوتے ہیں 1000 1500 اسی طرح۔ پھر وہ باری باری سے تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کا، 3 دن تک 3 رات تک شادی کا سلسلہ جاری ہے اور تلاوتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ خصوصیت اور خوبائی کسی ملک میں نہیں ہے سوائے، اور یہ برائی کہ وہ داڑھی پر پابندی ہو یہ بھی کسی میں نہیں ہے سوائے اس خبیث ملک کے، اس پر داڑھی پر ابھی بھی پابندی ہے، کوئی داڑھی نہیں رکھ سکتا۔ اگر مصر کا کوئی عالم آپ کے ملک میں آئے، فرض کرو آپ کے ملک میں آئے، کسی وقت ایک عالم آیا تھا، دورہ حدیث پڑھا ہمارے رحیمیہ مدرسہ میں، تا مصری، اس نے داڑھی چھوڑا تھا۔ جس وقت ہم نے اس کی دستار بندی کی، اسماعیل نام تھا، وہ روانہ ہوا تو وہ اتنا روتا تھا حد سے زیادہ، ہم سب لوگوں کو رلایا اس نے، اتنا سخت رویا کہ اس کے رونے سے ہم سب رو پڑے۔ تو میں نے اس سے پوچھا تم کیوں اتنا روتا ہے؟ آخر انسان کسی وقت ایک ملک میں آتا ہے، اس ملک سے رخصت ہوتا ہے، کہتا ہے اس لیے نہیں روتا کہ تم سے رخصت ہوتا ہو، اس سے روتا ہوں کہ ابھی میں جاؤں گا وہاں ایئرپورٹ پر میری داڑھی کو ختم کریں گے، ادھر داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ معاذ ایئرپورٹ پر جہاز سے جب اتر گیا بس مجھے پکڑ لیں گے اور میری داڑھی ختم کریں گے، اس پر روتا ہوں۔ اس خبیث ملک میں اب بھی یہی رواج ہے۔ تو نزل القرآن فی الحجاز وقرئ فی مصر وفہم فی الہند، اور قرآن مجید کو پہچانا، قرآن مجید کو سمجھا اور قرآن مجید کی خدمت کی ہند نے، دیوبند ہے، اور دیوبند کے پھیلے، اب دیوبند دیکھو 12 صدی ہجری میں ہے، 12 صدی ہجری کے آخر میں ہے۔ اس سے پہلے جو وہاں 8 ملکوں کا بادشاہ ہوتا تھا، ایک بنگلہ دیش، ہندوستان 28 صوبہ ہے، پاکستان 3، کابل 4۔ کابل جو تھا یہ بر صغیر کا حصہ تھا، ہاں بعد میں اس کو جدا حیثیت دے گیا۔ کابل پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال،
Burma, Ceylon. So, دا اته ملک یو ملک و دغه باچا هم یو. یہ 8 ملک ایک ملک تھا اور اس کا بادشاہ بھی ایک تھا. کتنا بڑا ملک ہے آپ خود اس سے اندازہ ہو. ایک ہی ہندوستان کو لے لو، 28 صوبہ ہے، اتنا لمبا ہے کہ طور توبہ. آج گاڑی میں سوار ہو جاؤ، سارا دن جاؤ، رات جاؤ، کل سارا دن جاؤ، کل رات سارا دن جاؤ، پرسوں آپ کو ہندوستان کے وہ آخری کونے میں پہنچ جاؤ گے. 2 رات 2 دن ٹرین کا سفر کرو، تیز رفتار ٹرین کا سفر کرو، پھر اس کے اس کنارے سے اس کنارے پر پہنچ جاؤ گے. وہ ہے 28 صوبے. اس 28 صوبے میں 1.5 ارب انسان ہے. 100 کروڑ 1 ارب، پھر 50 کروڑ تو 1.5 ارب انسان ہے. ان میں 35 ارب 35 لاکھ استغفر اللہ 35 کروڑ بمشکل مسلمان ہیں، باقی سب غیر مسلم ہیں. غیر مسلموں میں 4 کروڑ سکھ ہے، باقی ہندو ہیں اور ڈوگرے ہیں. سکھ ایک قوم ہے، ہاں، اس کے مذہب کی 4 بنیاد ہیں. بے وقوف مذہب ہے، اس پہ 5 مذہب ہے ان کے. جیسے ہم کہتے ہیں بنی الاسلام والا خمسن، تو سکھ کے مذہب بھی علی خمسن ہے. ایک ہے بال، مرد ہو عورت ہو وہ بال کو کاٹتے نہیں ہے. یہ نیچے والے بال اتنے ہوتے ہیں ایمان سے اس کو ادھر سے پکڑتے ہیں، ادھر سے پکڑتے ادھر باندھتے ہیں ان کو. مرد کا ہو یا عورت کا ہو، ان کے مذہب کا ایک سب سے بڑا رکن، جیسے ہم کہتے ہیں مذہب کا سب سے بڑا رکن کلمہ شریف ہے، ان کے نزدیک سب سے بڑا رکن بال ہے. بالکل بال کو ہاتھ نہیں لگا. آپ سندھ کس میں، پنجاب 2 حصہ ہے. ایک پنجاب کا مغربی پنجاب یہ ہے جو پاکستان کا ہے، مشرقی پنجاب جو ہے وہ سکھوں کا ہے. سکھوں کی زبان پنجابی ہے. سکھ گویا کہ پنجاب کا ایک حصہ ہے. ہاں، پنجاب کا آدھا حصہ سکھ ہے، آدھا حصہ یہی مسلمان ہے جو ہمارے ملک میں ہے. تو سکھوں کا دوسرا مذہب، پہلا مذہب کا ان کا شعار ہے بال. اس بال کو بالکل ہاتھ نہیں لگانا ہے، بدن کے کسی بھی حصے میں ہو قابل احترام ہے. دوسرا چڈی، شلوار کے نیچے ایک چڈی پہنتے ہیں، جیسے سکول والوں کو دیکھا ہے نا، یہ وہی ہے. یہ ان کے مذہب کا دوسرا رکن ہے. مرد بھی پہنتا ہے، عورت بھی اسی کو پہنتی ہے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے. 2 تیسرا ان کا مذہب ہے عورت کے لیے دوپٹہ اور مرد کے لیے پگڑی دستار. کوئی بھی سکھ، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، چیف جسٹس ہو، فوج کا سربراہ ہو، بغیر پگڑی کے نہیں. اتنے چھوٹے چھوٹے بچے، آپ جب اس میں جائیں گے ان کے ملک میں ہے نا، اتنے 10 کچھ نہیں، واڑے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی بھی پگڑی ہے. تو تیسرا رکن ان کے مذہب کا مردوں کے لیے پگڑی ہے اور عورتوں کے لیے
مجال نہیں کہ کوئی سکھ عورت سر ننگا ہو، نہیں نہیں نہیں، اس پر ضرور دوپٹہ ہے، اور کوئی مرد بغیر پگڑی کا ہو، ضرور اس میں پگڑی ہے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ تین۔ چوتھا کڑی، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، اس کے ہاتھ میں لوہے کا یا چاندی کا ایک کھڑی ہے، دیکھا ہے بازی لوگوں نے؟ ہاں، یہ ان کے مذہب کا رکن ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے اس کے ہاتھ میں کڑی ڈالتے ہیں۔ ہاں، یہ چار ہو گئے۔ اچھا، پانچواں کرپان۔ کرپان مانے چوری۔ کوئی بھی سکھ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے جیب میں چاقو ہے، خنجر ہے، ہاں، اس کو کہتے کرپان۔ تو یہ ان کے مذہب کی 5 بنیاد ہے۔ ہاں، بالوں کو کچھ نہ لگانا، چڈی پہننا، کھڑی ڈالنا، پگڑی باندھنا، اور کرپان اپنے پاس رکھنا۔ داس واڑا کچھ نہیں آندی، داغا جیب کے چوری دی۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کے جیب میں چوری ہے۔ یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے۔ تو یہ 8 ملکوں کا ایک بادشاہ ہوتا تھا۔ سب سے پہلا بادشاہ ان کا تھا بابر۔ بابری مسجد یاد ہے نا؟ ہاں۔ دوسرا بادشاہ ہوتا تھا ہمایون۔ تیسرا بادشاہ ہوتا تھا اکبر۔ چوتھا بادشاہ ہوتا تھا شاہ جہان، نہیں، جہانگیر۔ جہانگیر کا بیٹا تھا شاہ جہان۔ شاہ جہان کے بعد ہوتا تھا عالمگیر۔ عالمگیر کے بعد ہوتا تھا اس کا بیٹا، اچھا سا نام ہے کہ جس پر انگریزوں نے قبضہ کیا۔ اس خاندان کا نام ہے مغل۔ یہ ہے مغلیہ خاندان۔ ہندوستان پر مسلمانوں نے 8 سال خدمت کی ہے، 8 سال حکومت کی ہے 4 قوموں میں۔ ایک ہے مغل، دوسرا ہے لودھی، تیسرا ہے غلامان، چوتھا ہے خلجی۔ یہ آپ کے افغانستان کے خلجی تھے۔ 300 سال خلجیوں نے حکومت کی، 200 سال غلامان نے خدمت کی، 1.5 سال کوئی لودھیوں نے خدمت کی، باقی 8 سالوں میں سے باقی حصہ مغلیوں نے۔ تو 4 بادشاہوں نے بادشاہی کے، 4 ملکوں نے قوموں نے، 4 قوموں نے، خلجی، لودھی، غلامان، مغل، ان 4 قوموں نے اس پر بادشاہت کی۔ یہاں ان کی بادشاہت تھی، وہاں جا کے دیکھو، سارا عرب، تمام عرب، 11 ملک، مراکش، الجزیرہ، لیبیا، تونس، مصر، یہ کتنے ہو گئے؟ اردن، فلسطین، عراق، امارات، یمن، کتنے ہو گئے؟ سوڈان۔ 11 ملکوں پر ترکیوں نے حکومت کی۔ یہ ترک جو مولانا صاحب ابھی گزر گیا ہوا،
ان 11 ملکوں پر ترکیوں کی حکومت ہے۔ یہ 11 ملک اتنے وسیع ہے کہ میں نے کہا کہ ہندوستان میں آپ ٹرین میں بیٹھو تو 2 رات 2 دن کے بعد آپ ہندوستان کے آخر میں جائیں گے، اور ان 11 ملکوں کا جو میں نے نام لے لیا، ان پر آپ 4 دن سفر کرو پھر آخر میں پہنچ جاؤ گے، اتنے بڑے ملک ہے، اور یہ سارے مسلمانوں کے ملک۔ ان پر ترکیوں نے حکومت کی۔ ترکیوں کے اپنے ملک کا نام ہے ترکیہ، اس کا نصف مغربی نصف یورپ میں ہے، مشرقی نصف ایشیا میں ہے۔ ہاں، یورپ ایشیا میں ہے۔ کتنے سال ترکوں نے اس پر حکومت کی؟ 470 سال۔ 470 سال۔ اور ان کے سب سے پہلے بادشاہ کا نام ہے محمد عثمان، اور ان کے آخری بادشاہ کا نام ہے سلطان عبدالحمید خان۔ ترکوں کے نام میں خان ہے، احمد خان، فیض خان، عثمان خان، شاہد خان، ان کے جیسے پشتونوں میں اکثر خان کے رواج ہے نا، تو یہ اصل رواج ترکوں میں ہے، ان کے ہر آدمی کے نام کے ساتھ خان ہے۔ 480 سال ترکوں نے ان حکومتوں پر حکومت کی۔ سارا سعودی عرب 9.5 لاکھ مربع میل ہے، چھوٹا ملک نہیں ہے۔ سعودی عرب درے دغه قدر دی لکه پاکستان، سہ پاکستان مانند سہ پاکستان۔ سعودی عرب پر بھی انہوں نے حکومت کی۔ یمن بھی بڑا ملک ہے، ہاں، اور دنیا میں بہت ترقی یافتہ ملک ہے، قدیم زمانے سے یمن دنیا میں ترقی یافتہ ملک ہے۔ یہ اصحاب فیل جو آئے تھے کعبہ شریف کو شہید کرنے کے لیے، یہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ یمن سے آئے تھے، ہاں، یمن سے آئے تھے۔ یمن کے 2 حصے ہیں، ایک مغربی اور ایک مشرقی۔ ایک کا نام ہے مشرقی یمن، ایک کا نام ہے مغربی یمن۔ شداد نے جو جنت بنایا تھا 300 سال میں، 300 سال میں، دنیا میں 4 بادشاہوں نے تمام دنیا پر بادشاہت کی ہے، ان میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ کافروں میں ایک نمرود ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ہاں، اور دوسرا شداد ہے جو کہ یمن میں تھا، جس نے 300 سال میں جنت بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو، ہاں، تفسیر میں دیکھو اس کی تفصیل موجود ہے بالکل۔ اس خبیث کے بچے نے اس طرح بنائی ہے تمام سونے اور چاندیوں سے۔ اتنا سونا چاندی کہاں سے لایا، کدھر سے لایا؟ ہاں، ادھر میں نے اس کی پوری تاریخی حوالہ لکھی ہے، آپ اس کو دیکھو۔ کس صورت کے تحت؟ صورت والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اسی کی تفسیر میں ہے غالباً شداد کی جنت۔ ایک شداد ہے۔ بعض تاریخوں میں آپ دیکھو گے کہ دنیا میں 2 بادشاہ گزرے ہیں، ایک نمرود ہے، دوسرا بخت نصر ہے۔ دوسرا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ بخت نصر بادشاہ نہیں تھا، گشتہ سپ ایران کا بادشاہ تھا، یہ اس کا گورنر تھا۔ جیسے عام دنیا میں مشہور ہے حجاج ابن یوسف کے بارے میں،
حجاج ابن یوسف بادشاہ نہیں تھا، وہ کچٹ، وہ گورنر تھا، کس کا؟ عبد الملک ابن مروان کا۔ تو بعض لوگوں نے غلطی سے کہا ہے کہ دوسرا بادشاہ کافر جو ہے بخت نصر ہے، نا، بخت نصر گورنر تھا۔ یہ اس زمانے میں تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ۔ ہندوستان کا تو آپ کو بتایا کہ 8 ملک کا بادشاہ ایک ہوتا تھا، اور وہاں 4 خاندانوں نے بادشاہت کی۔ اب اس ہندوستان ان 8 کو چھوڑو، افغانستان سے اس طرف اب کتنے بادشاہی ہے، کتنے ملک ہے؟ کرغستان، تم لے لو نام، کرغستان، تاجکستان، تاشکند، پتہ نہیں کیا، پتہ نہیں کیا، پتہ نہیں کیا، آذربائیجان، فلان فلان، یہ ایک ملک تھا، ہاں، بہت بڑا ملک تھا۔ یہ ایران کے سرحد سے شروع ہوتا تھا چین کے سرحد تک، اس کا نام تھا خراسان۔ اس پورے ملک کا نام تھا، ابھی بھی کتابوں میں ہے نا، خراسان۔ اس کے مختلف بادشاہ ہوتے تھے اور مسلمان ہوتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا بادشاہ جو یہاں 2 دریا ہے، دریائے سیہون، دریائے جیہون، دریائے سیہون، دریائے جیہون اس خراسان میں ہے، دونوں دریا۔ ان کا آخری بادشاہ جو سب سے بڑا بادشاہ تھا اور مغرور آدمی تھا، لنگڑا تھا، گڈ ہو اس پہ گڈ تھا، لگن بدھ، اس کو ترکوں نے فتح کیا۔ اچھا سا نام ہے، ابھی نام تھا، میرا حافظہ کمزور ہوتا۔ تیمور لنگ آخری بادشاہ تھا۔ تیمور لنگ کو سلطان محمد حسین نے تختہ کیا، پھر اس کی جگہ بادشاہ بنے۔ چین کے سرحد سے لے کر مسلمان ملک آخری کیا ہے؟ مراکش کے بعد الجزائر، بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ آپ ادھر ہے، آخری ملک ہے کیا؟ کاشغر۔ کاشغر میں آپ جہاز میں بیٹھو، الجزائر میں آپ جاؤ گے 12 گھنٹہ لگ جائے گا، اتنا دور ہے یہ سلسلہ۔ یہ سب ترکیوں کا بادشاہ کا تھا، اس کا نام تھا خلافت عثمانیہ، اس کا بانی تھا خلیفہ محمد عثمان خان۔ سلطنت عثمانیہ، یہ سلطنت عثمانیہ 480 سال دنیا میں رہی۔ ان لوگوں نے اسلام کی اتنی خدمت کی کہ جس کی مثال نہیں ہے، عربوں سے بھی زیادہ، ٹھیک، فارسیوں سے بھی زیادہ، پشتونوں سے بھی زیادہ، انہوں نے سب سے زیادہ اسلام کی خدمت کی۔ 480 سال، 1923 میں اور 1914 سے لے کر 23 میں انگریزوں نے ان کے ساتھ جنگ شروع کیا۔ برطانیہ، فرانس، یہ خنزیر امریکہ، آسٹریلیا، روس، ترکی، جرمن وغیرہ، جرمنی، ان سب نے ان کے ساتھ جنگ شروع کی۔ تو انہوں نے بھی مقابلہ کیا، زبردست مقابلہ کیا، 8 سال
اتکال 8 سال آخر دشمن کامیاب ہوئے، ترکی کی حکومت ٹوٹ گئی۔ وہ کاشغر سے لے کر جو الجزائر تک اور سوڈان تک پھیلا ہوا تھا، یعنی 5 صرف ترکی کا حصہ اس کے لیے باقی رہ گیا۔ باقی حصوں کو انگریزوں نے جدا جدا ملک بنایا، اپنا چمچہ بنایا، ایک کو بنایا اس کا نام رکھا الجزائر، دوسرے کو بنایا اس کا نام رکھا مراکش، تیسرے کو بنایا اس کا نام رکھا لیبیا۔ پہلے ان کا نام نہیں تھے، ہاں پہلے ان کا نام نہیں تھے، اور تیسرے کا نام رکھا انہوں نے تونس، چوتھے کا نام رکھا مصر، پانچویں کا کیا وغیرہ وغیرہ۔ مصر کا اگرچہ نام قرآن مجید میں ہے، پہلے سے ہے، مگر اس کو جدا ملک کی حیثیت دینا یہ انگریزوں نے کا زمانہ ہے۔ یہ سلسلہ ختم ہوا۔ اب ترکی چھوٹا سا 500 چھوٹا سا ملک رہ گیا، اس کا آدھا حصہ یورپ میں ہے، آدھا حصہ ایشیا میں ہے۔ پھر انگریزوں نے جب ترک کو ٹکڑا کیا، مات کیا، بالکل ختم کیا۔ ترک اتنا بڑا تھا جیسے یہ تمہارا دارالحدیث، ٹھیک؟ انگریزوں نے اس کو ختم کیا، صرف ترکی باقی رہ گیا، وہ اتنا چھوٹا تھا جیسے دیکھتا۔ اب اس پورے ملک کو ختم کرنا، اتنا چھوٹا بنانا، تو اس کو کیا خیال؟ تو اس کو بنایا، اس کا آخری بادشاہ تھا سلطان عبدالحمید خان، اس سے پہلے اس کا باپ تھا سلطان عبدالمجید خان۔ علی ھذا القیاس ترکی ان کا یہ مختصر تاریخ ہے۔ پھر ترکوں کو جب انگریزوں نے فتح کیا، ٹکڑا کیا، مات کیا، اس کو ٹکڑا کیا، چھوٹا سا ٹکڑا کیا، ہاں سلطنت عثمانیہ ختم کیا۔ پھر انہوں نے انگریزوں نے ایک اپنا نمائندہ وہاں بادشاہ بنایا، اس کا نام تھا اتاترک، مصطفیٰ کمال اتاترک، ٹھیک؟ دا اسپیزوئی، وہ اسپیزوئی نے بلکہ خنزیر کا بچہ تھا، یہ یہودی تھا خنزیر۔ جب یہ ترک کا بادشاہ ہوا، جو ملک 480 سال سے اسلام کا جھنڈا وہاں بلند تھا، اسلام کی ایسی خدمت کی کہ جس کی مثال ہی نہ ہو۔ اب یہ خنزیر جب انگریزوں نے اس کو بنایا تو اس کو یہی حکم دیا کہ قرآن مجید پر پابندی، اذان پر پابندی، مسجد بنانے پر پابندی، پہلے سے جو مسجد ہے اس کو تالا لگاؤ، قلف لگاؤ، قرآن مجید کے پڑھنے پر پابندی، حدیثوں پر، عربی زبان پر جو بھی کتاب ہے اس پر پابندی، داڑھیوں پر پابندی، عورتوں کے پردے پر پابندی، 10 لکڑ گرسی 55-60 سال تک ترک اس کفر میں رہا، اذان سے محروم، مسجد سے محروم، جماعت سے محروم، نماز سے محروم، قرآن مجید کی تلاوت سے محروم، حدیث پڑھنے سے محروم۔ باقاعدہ پولیس گشت لگا کر کے یوا کور ایک گھر میں آتا تھا، جہاں عربی کتاب دیکھا اس کو جلاتے تھے اور اس آدمی کو قید رکھتے تھے، لوگوں پر زندگی تنگ۔ ان کی زندگی، یہ خنزیر جس وقت مرنے کے قریب آیا، ہاں مرگ ناجوڑ، بیمار ہوا 70 سال کی عمر میں، لعنت اللہ علیہ وغضب اللہ علیہ، ابن الشیطان ابن ابلیس، اس نے وصیت کی کہ مرگ بعد ما تغسل مرکا مورکا اور کفن مورکا
Janazan ma warka. The Islam girsara mannam na. मैं खइंगम पर मुझे न गुस्ल दे दो, न कफन दे दो, न जनाजा दे दो। हाँ, इतना इस्लाम का दुश्मन था। जिस तरह ये खुद इस्लाम का दुश्मन था, तो पूरे मुल्क को भी ऐसे यवा यवा आदमी, एक एक मर्दम, एक एक औरत, एक एक जवान, एक एक बूढ़े, सबको भी इसी मजहब का बनाया था। उसके मुल्क में कोई नमाजी, कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं, जब तक कि ये खंजीर जिंदा रहा। जिस वक़्त ये मर गया, अल्लाह ताला ने इसको जहन्नम रसीद किया, तो उसकी जगह एक दूसरा आदमी आया। वो तो पक्का खंजीर था, जो उसकी जगह आया वो आधा खंजीर था। ठीक है ना, आधा खंजीर था, आधा कुत्ता था। उसने भी उसी कानून को बरकरार रखा। उसके मरने के बाद फिर वोटिंग हुई। वोटिंग में फिर एक शख्स कामयाब हुआ, अरसलान। हाँ, वो एक दर्जा कुत्ता था, 3 दर्जा इंसान था। हाँ, 3 दर्जा इंसान था, 1 दर्जा कुत्ता था। तो उसने ये कहा कि देखो, इज़मुश आखागान दलता हुकूमत के, हाँ, 100 अतिया खाल, हमारे आबा व अजदाद ने यहाँ हुकूमत की क्या 400। वो पागल नहीं थे, लेवाना और गनोक तो नहीं थे। हाँ, मस्जिदों को उसने खोल दिया, अज़ान की उसने इजाज़त दी, ठीक, कुरान मजीद पढ़ने की भी उसने इजाज़त दी। लेकिन तबलीग पर, दीन के पढ़ाने पर, मदरसा व मस्जिद वगैरह, इस पर पाबंदी लगा दी। चंद आदमी ऐसे थे जो मस्जिद में आठ के नमाज पढ़ते थे और जानते नहीं थे कि नमाज क्या है। एक खौफ में एक ज़माने से इस्लाम का और नमाज का जनाजा उठाया गया हो। हाँ, उसके बाद वो खबीस मर गया। जब उसके मर गया, फिर वोटिंग हुई। फिर अरसलान के बाद कोई दूसरा आदमी हुआ, हमायूं ने नाम, दगा से नाम दे, ऐसे उसके नाम है। वो आया, उसने फिर और भी आसानी कर दिया मुसलमानों के लिए। सबसे पहले आसानी उसने क्या किया कि हज करने की इजाज़त है। इससे पहले उम्र करने की, दाढ़ी रखने की, औरतों को पर्दा रखने की ज़बरदस्ती नहीं है, इजाज़त है। जिसकी मर्ज़ी ये करे या वो करे। अला हाज़ल कियास, आहिस्ता 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 आहिस्ता। कितने साल गुज़र गए? अवयास काल, 70 साल गुज़र गए। अब उनका जो बादशाह है उर्दुगान, हाँ, ये पक्का मुसलमान है। ऐसा पक्का मुसलमान है जैसे तुम्हारा अकीदा हो किसी मुसलमान के बारे में कि वो पक्का मुसलमान है। अब उसके मुल्क में इस्लाम है, मगर दखल को ज़हन वो सम अगदी अक्सरियत खल्क बंदगा था जहन दासाम अक्सरियत ना में मुस्तन है। लेकिन डंडा के ज़ोर से इस्लाम का वहाँ मसला नाफिज किया हुआ है। अब दुनिया में इस्लाम के बारे में सबसे पहला मुल्क कौन है? तुर्की है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान में अवाम मुसलमान हैं, हुकूमत मुसलमान नहीं है। अब हुकूमत मुसलमान नहीं है, अवाम मुसलमान हैं। एक है हुकूमत का मुसलमान होना, एक है अवाम का मुसलमान होना। यहाँ अवाम सब मुसलमान हैं, लेकिन हुकूमत, कुरान मजीद का कोई कानून है इधर, हदीस का कोई कानून है इधर, सरकारी कोई मस्जिद है, हाँ,
قائد اعظم سے لے کو میں آپ کو بتاؤں، قائد اعظم لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین، غلام محمد، نہیں ایوب خان سے پہلے، ہاں فضول بھائی، نہیں سکندر مرزا، سکندر مرزا اس پہ ٹھیک ہے نا؟ کتنے ہو گئے؟ اس کے بعد ایوب خان، ایوب خان کے بعد کتا خان، یحییٰ خان، ہاں داسی شراب کے وہ اس پورت نشو، اس کے بعد نہیں ضیاء الحق نے بھٹو کے بعد ضیاء الحق، ضیاء الحق کے بعد بھٹو کی بیٹی بے نظیر، ٹھیک، بے نظیر کے بعد یہ نواز شریف، تم حساب کرتے ہو؟ سو 11 تھی، اچھا نواز شریف کے بعد یہ پرویز مشرف کے بعد زرداری صدر تھا ہے نا، زرداری کے بعد یہی نواز شریف، اس کے بعد یہ اس پہ کیا نام ہے؟ عمران۔ کتنے ہو گئے؟ 16 پدا 16 کی دا پاکستان تاریخ کے استا پیاد دی چی دیس کا یو سڑے نے مسجد بنایا ہو، ہاں اسلام آباد میں جو مسجد ہے فیصل مسجد، اس کو تو شاہ فیصل نے بنایا، ان میں سے کسی نے کوئی مسجد بنایا ہے؟ عوام نے بنایا ہے، مولویوں نے بنایا ہے، غریبوں نے بنایا ہے۔ تو پاکستان کا عوام مسلمانوں کا ملک ہے، مضبوط مسلمانوں کا ملک ہے، اتنے مدارس کہ پاکستان میں ہیں دنیا کے کسی کونے میں نہیں۔ دنیا میں اس وقت 57 ملک ہے، وہ 57 ملک ہے مسلمانوں کی، ان سب کے مدرسوں کو جمع کرو، صرف تمہاری بلوچستان کے مدرسوں کے برابر نہیں۔ تو یہاں عوام مسلمان ہے لیکن حکومت مسلمان نہیں، ٹھیک، مختصر تاریخ۔